والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حضرات علماء کرام، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ان مدارس سے تشریف لائے ہیں جو ندوۃ العلماء کی شاخیں ہیں. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اس لیے کہ ایسے دور میں آپ ان مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے اور مدارس کے مقصد کو سینے سے لگائے ہوئے، جن کا دائرہ خود مسلمانوں میں، دنیا کے مسلمانوں میں محدود ہوتا چلا جائے. ان ممالک کے اندر جہاں مسلمان اقلیتوں میں رہتے ہیں، اور ہم دنیا میں سب سے بڑی اقلیت ہیں ہندوستان کے اندر، ان ممالک میں مدرسوں کا ہونا بحیثیت ذمہ داری کے ہم پر فرض ہے. یہ مدرسے قائم کریں اور بحیثیت نعمت خداوندی کے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو عطا ہوئی. ان دینی مدارس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اور وجہ کہا جاتا ہے. لیکن میں اب ان مدرسوں کو ہندوستان جیسے ممالک میں جہاں جہاں بھی یہ صورتحال ہے، ان مدرسوں کو اسلام کا آخری مورچہ کہہ رہا ہوں. یہ آپ کے لیے اسلام کا آخری مورچہ ہے. تینوں دعوت کی جو بھی سرگرمیاں ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک بہت کچھ سرگرمیاں ہندوستان کے اندر ہیں اور انشاءاللہ باقی رہیں گی، ان سب کا سرچشمہ یہ مدارس ہیں. اتنی دینی تحریکیں اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کو افراد یہ مدارس دے رہے ہیں. مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے انہی مدرسوں سے افراد مل رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آپ پر، بڑی نعمت ہے، اس نے آپ کو ان مدرسوں سے جوڑ رکھا. دعوت آج کے گفتگو کا موضوع ہے. دعوت اپنے مزاج اور طینت کے اعتبار سے مشکل کام بھی ہے اور آسان کام بھی. مشکل کام اس لیے ہے دعوت کا موضوع انسان کو بنانا، انسان کے عقیدے کو، بگڑے ہوئے عقیدے کو، اگر عقیدے کے بگاڑ کا شکار ہے جس کے نتیجے میں پوری زندگی تابوبالا ہو جاتی ہے، فساد کا مرکز بن جاتی ہے، تو اس عقیدے کو، فساد زدہ عقیدے کو، فساد زدہ ذہن کو بدل کر اس کے قلب معاملت کر کے اس کو اسلامی عقیدے کے سانچے میں ڈھالنا ہے. یہ کام اپنے آپ میں نہایت مشکل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس مشکل کام کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اور کسی حیثیت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ انبیائی کام سے جڑے ہوئے ہیں. وہ اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے سروں پر عائد کی گئی تھی. حضرات، دعوت کی تنظیمی اعتبار سے، اسلام کی تنظیمی اعتبار سے، کام کی تقسیم کے اعتبار سے آپ جتنی چاہے تقسیمیں کریں، لیکن وہ مدارس، جن مدارس کو میں سرچشمہ اسلام کہہ رہا ہوں، ان مدارس کا اعلیٰ ترین مقصد صرف یہ ہے جس کو ہم دعوت کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں. آپ بھی مدارس میں پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں،
تعریف و تصنیف کا کام کر رہے ہوں، آپ دینی جماعتوں اور تنظیموں سے جڑے ہوئے ہوں، یہ سب دعوتی کے کام، یہ سب دین کے کام، اور دین کا ادنا سے ادنا کام سے لے کر، اور دین کا کوئی ادنا کام نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال تقسیم تو آپ کو کرنی پڑے گی، اصولی تقسیم کے اعتبار سے کرنی پڑے گی۔ تو اس لحاظ سے ابھی بات آئی دعوت کے مخاطب کون ہیں، اور اصلاح کی اصطلاح، یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن خود اس امت کے اندر اب اتنے فرقے اور اتنے مکاتب ہائے فکر پیدا ہو چکے ہیں کہ آپ کو ان کی ذہن سازی کا کام بھی کرنا ہے، صحیح عقیدے کا کام بھی کرنا ہے، جہاں سے دراصل کام کا آغاز ہوتا ہے۔ عقیدہ وہ بنیادی چیز ہے جہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ منزل بہ منزل اصلاح کا کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مشکل کام ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، اس لیے کہ مشکل کام انہیں کے حوالے کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، انسان کے عقیدے کو، وہ عقیدہ صحیح ہو غلط، اس کے عقیدے کو کھرچ کر اس کی جگہ پہ اسلامی عقیدہ، توحید کا عقیدہ رکھنا، یہ بچوں کا کھیل نہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے یہ کام کیا گیا تھا۔ شاید دنیا میں کبھی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ کو اٹھا کے آپ دوسری جگہ منتقل کریں، لیکن انسان کے عقیدے کو کھرچ کر اس کی جگہ پہ جو ہے صحیح عقیدہ رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے یہ مشکل کام آپ کے حوالے کیا گیا۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ارسل الحکیم ولا توصی۔ دائی کے سیاق میں میں یہ محاورہ یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ عقلمند دانشمند آدمی کو کسی کام کے لیے انتخاب کرو اور اس کو بھیجو اس کام کو انجام دینے کے لیے، زیادہ اس کو سمجھاؤ بجھاؤ نہیں، زیادہ اس کو مشورے نہ دو، وہ اپنے کام میں حکیم دانا ہوگا تو سب کام جو ہے ٹھیک ٹھاک کر لے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اور وظائف نبوت بیان کیے گئے، اس میں آخر میں سراج منیرہ سے آپ کو تعبیر کیا گیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، لمبی گفتگو کا موقع نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اس کائنات کے اندر یہ سراج منیر جو آسمان کے اندر دمکتا ہوا تابندہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کا وجود نہ ہوتا تو کیا دنیا میں زندگی کا تصور کیا جا سکتا تھا؟ کیا یہ تمدن ہوتا؟ یہ روشن تمدن ہوتا جس روشن تمدن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ دنیا گھر اندھیرا ہوتا، نہ انسان کے جینے کا سامان ہوتا، نہ کھانے پینے کا سامان ہوتا۔ اس مادی سراج منیر کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا جا رہا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہیں، تمدنی ضروریات، انسانی ضروریات، اس کے لیے ہم اپنی نمازوں میں بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ سب کے باوجود یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، لہذا یہاں سے متعلق جو چیزیں ہوں گی وہ سب عارضی ہوں گی، لہذا اس سراج منیر مادی سراج منیر کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے جو اہمیت اور وقت اور عظمت اس سراج منیر کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، خاتم النبیین کی شکل میں دنیا میں آپ تشریف لائے اور آپ نے کام کیا۔ تو دعوت کا کام جب میں کہتا ہوں یا میری زبان سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کے وہ کارنامے جو 10 سالہ دور پر محیط ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے دعوت کا کام، اس کی تقسیم آپ نہیں کہہ سکتے۔ میں مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مدارس اب آخری مورچہ ہے ہمارے لیے۔ ان ملکوں کا حال پڑھیے آپ، ماضی میں جو کچھ ہوا کہ جہاں اس طرح کے مدارس نہیں تھے، ان کا وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہوا۔ ہمارے سامنے یورپ کے بعض ممالک ہیں، ہمارے سامنے جو ہے اندلس کی تاریخ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں مدارس کو حضرت مولانا کی زبان میں کہوں گا کہ ان مدارس کو جہاں جہاں یہ مدارس قائم ان کو ایک دائرہ اپنا مقرر کرنا چاہیے، ان کو 5 سالہ 10 سالہ منصوبہ بنانا چاہیے
اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کے دین کے محافظ ہیں. ہر حیثیت سے ہم ان کے دین کی رکھوالی کریں گے, ان کے دین کی نگرانی کریں گے. اس کے لیے کام کے بہت سے میدان ہیں. آپ عصری اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی آپ کو انتظام کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر مدرسے کو اپنے اپنے دائرے کے پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں, ان کا ایک دائرہ مقرر ہوتا ہے. وہاں جو بھی حادثات ہوں گے, جرائم ہوں گے, ان کا ان کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے, ان سے بازپرس ہوتی ہے. ہمارے مدارس کے لوگوں کو ایسی منصوبہ سازی کرنی چاہیے, اپنا کام بانٹ لینا چاہیے, اور آپ کو منصوبہ بنانا چاہیے. 5 سالہ منصوبہ بنائیں, آپ 10 سالہ منصوبہ بنائیں, اور وہاں ہر سطح سے دین کا کام ہونا چاہیے. عورتوں کے سلسلے میں, خواتین کے سلسلے میں بات آئی, یقیناً یہ عنصر, یہ جو معاشرے کا آدھا حصہ ہے, تو ہم نے بہت حد تک اس کو نظر انداز کر دیا. یقیناً وہ توجہ کا طالب, اسی کی گود میں جو انسان ڈھلتا ہے اور انسان پلتا ہے, انسان بنتا ہے. تو میرے بھائیوں, میں مختصر انداز میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, کام کا موقع دیا ہے, آپ کا انتخاب فرمایا ہے, آپ کا انتخاب فرمایا ہے, مدرسے میں پہنچا. آپ بڑا کام کر سکتے ہیں, لیکن منصوبہ بندی طریقے سے کام کیجیے. دعوت کے ایک میدان میں غیر مسلموں میں بھی کام کرنا ہے, اپنوں میں بھی اصلاح کا کام کرنا ہے, اور دعوت کا بھی کام کرنا ہے, تذکیر کا کام کرنا ہے, اصلاح کا کام کرنا ہے, تزکیے کا کام کرنا ہے. کام کے بے شمار میدان ہے. اس کے لیے جو ہے تدبیریں کریں, سوچیں. مدارس کے لوگ وقتاً فوقتاً سوچیں, منصوبہ بنائیں, اور ہر میدان کے لیے کام افراد تیار کریں. آپ مزدوروں کو مخاطب کرنے کے لیے اپنے افراد تیار کیجیے. آپ اعلیٰ سطح کے لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے افراد تیار کریں. آپ غیر مسلموں کو مخاطب کرنے کے لیے افراد تیار کریں. اتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا مسلمانوں کی آبادی, اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ہمارے پاس 10-12 بہت اعلیٰ قسم کے سمجھدار انسانوں کی ایسی ٹیم نہیں جو مسلمانوں کے جو مسائل سامنے آتے ہیں, ہمارے معاشرتی, سیاسی, تعلیمی اور مختلف قسم کے جو مسائل سامنے آتے ہیں, یہ ٹیم جو ہے مشترکہ طور پہ جائے, حکومت کے لوگوں کے پاس جائے, اور ان کے سامنے جو اپنی بات رکھے, اسلام کی ترجمانی کرے, مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرے. میرے بھائی, ارسل الحکیم ولا توصیہ کے تناظر میں یہ مختصر باتیں میرے ذہن میں آئی. میں نے کہہ دیا, میں پڑھا رہا تھا, اچانک مولانا وسیم صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے یہاں پہ. مولانا حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم کے حکم کے تعمیل میں میں حاضر ہو گیا. ورنہ بھائی ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ رات کو مطالعہ کرتے ہیں, صبح کو آ کے درجے میں گزر لیتے ہیں. آپ بھی مدرسین ہیں, آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, خاص طور سے مجھے درجے میں پڑھانے میں یہی صورتحال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, آپ کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے. مدارس میں چاہے بچے پڑھتے ہوں یا مدارس میں چاہے ذمہ داران, یہ اللہ کی تقدیری, اللہ کی طرف یہ تقدیری فیصلہ ہے. اس نے آپ کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا ہے, آپ سے وہ کام لینا چاہتا ہے حکومت کے اندر. میرے بھائیوں, ہم منصوبہ بند طریقے سے کام کریں, مل جل کر کام کریں, اور حکمت و دانائی کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بہت وسیلت ہے اس میں. ہر انسان جو ہے اس میں اپنے حالات کے تقاضے کے لحاظ سے بھی حکمت اور دانائی اختیار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, اور آپ کے یہاں آنے کو مبارک فرمائے.